تو آج کا انسان ہر طاقتور با اختیار عہدوں اور منصبوں اور اس پر بیٹھے والے لوگوں سے بڑا متاثر ہوتا ہے. اس کا نام سنتے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے. اس کا تذکرہ سنتے ایک اندر سے اثر لیتا ہے. ہاں، اس کے اتنے اختیارات ہیں، اتنے اختیارات، یہ سب کچھ یہ کر سکتا ہے. اچھا، اس کا اس میں تعلق ہے. ہاں، پھر تو اچھا، اس کا اس میں رابطہ ہو گیا، اب تو بات بن گئی. یعنی اس کے پیچھے جو کہ اس کے عہدے، منصب، اختیار، قدرت سامنے ہوتی ہے تو اس کا نام آتی ایک تاثر بدل جاتا ہے. اللہ کرے ہمارے دل اللہ کی عظمت سے بھی، اللہ کی قدرت سے بھی، اللہ کی طاقت سے بھی متاثر ہونے لگے کہ اللہ کا نام آتے ہی ہمارے دل کا تاثر بدل جائے کہ اس ذات سے رابطہ ہو گیا. ورنہ جس سے انداز میں آج مسلمان اپنے اللہ سے مانگتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا سمجھتا ہے. کتنی امید سے کسی حاجت، اپنی حاجت دنیا کے کسی انسان کے پاس، با اختیار شخص کے پاس کتنی امید اور کتنی جسے کہیں کہ اہتمام سے آپ دیکھ کے جاتا ہے. لیکن آیا یہ اللہ کے سامنے بھی اپنی درخواست کے انداز میں پیش کرتا ہے، اسی دھیان کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ. دنیا کے ان سارے عہدوں اور منصبوں سے چونکہ یہ متاثر ہوتا ہے، ان کا اثر دیتا ہے، ان کا اختیارات کا، ان کی طاقت کا اس پر اثر ہے. اور آج کے انسان کے دل میں اگر اثر نہیں تو اللہ کی قدرت اور عظمت کا اثر ہے. اللہ کی عظمت اور قدرت کا اثر. حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اگر یہ اندر آ جائے اور مسلمان اس کا اثر نہیں لے تو اس سے بڑا طاقتور شخص کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ مطمئن شخص کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ اندر سے بہادر اور قوت والا شخص کوئی نہیں ہو سکتا. حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی. تو اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی عظمت اور قدرت کا تاثر ہو تو ان بولوں میں بڑی طاقت ہے، ان بولوں میں بڑی طاقت. تو قرآن میں جس چیز کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ اللہ کا تعارف ہے. اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اسے پہچاننے کا حق تھا. ایک چھوٹا بچہ ہونا، آدمی اسے پہچانتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور زبان بھی ہے، سمجھ بھی ہے. علم ہے، عقل بھی ہے، دانش بھی ہے، زبان بھی ہے. میری وہ لٹی ہوئی حرکت دیکھ کر، اپنی زبان سے کام لے کر، اپنی عقل و دانش سے کام لے کر مجھے ذلیل کر سکتا ہے. میری یہ گھٹیا حرکت دیکھ کر، اپنی زبان سے کام لے کر، اپنی عقل و دانش سے لے کر مجھے ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے. چھوٹا بچہ اس کے سامنے یہ حرکت نہیں کرتا. بتاؤ کسی کو اللہ کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ اللہ کے پاس یہ قدرت اور طاقت ہے، جب چاہے مجھے اس حرکت پر ذلیل اور رسوا کر دے. گناہوں پہ جری ہو سکتا ہے، مسلمان بھی گناہوں پہ جری ہو سکتا ہے، ایمان والا بھی گناہوں پہ جری کر سکتا ہے. ایک چھوٹے بچے کے بارے میں اس کا یہ تاثر ہے، اس کے زبانوں میں زبان ہے، اس کو عقل و دانش ہے. میری یہ گٹھیا حرکت کر کے مجھے ذلیل رسوا کر سکتا ہے. آیا اللہ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ میری خلوتوں کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے، میری تنہائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، میری قیامت کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے. کسی کو اللہ کی عظمت، قدرت، طاقت کا یہ احساس ہو، ایک بھول ہو جانا، ایک بھول ہو جانا، ایک غلطی سے زبان کا پھسل جانا، ہاتھ کا غلط استعمال ہو جانا، ایک بھول ہو جانا، اور ایک ہے گناہوں پہ جری ہونا، علل اعلان کرنا، کھلے عام کرنا اور گناہوں کا عادی بننا. یہ ایک صاحب ایمان کی شان نہیں ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. ایمان والا کبھی اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتا. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. اور اگر اس میں غلطی ہو جائے، غلطی سے، تو فرمایا دیر نہیں کرتا، انتظار کیے بغیر فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف فرما دے. ڈر ہے
کہیں کوئی نعمت چھن نہ جائے، کہیں اللہ کی طرف سے تھپڑ نہ لگے، کہیں اللہ میرے لیے ذلت اور رسوائی کے فیصلے نہ فرما دے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ کی قدرت سے، طاقت سے،